ڈرامہ غیر کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ثالث اپنی ماں کے سامنے روتا ہے کہ اب میں وفا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اب وہ مجھے معاف بھی نہیں کرے گی۔ اگر وفا بدلہ لینے پر آئے تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ اگر میں اسے لینے گیا تو وہ میرے ساتھ بھی نہیں آئے گی اور عثمان ماموں اسے میرے ساتھ آنے بھی نہیں دیں گے۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں وفا کو لینے کے لیے۔ تو ثالث کی ماں بولتی ہے، بیٹا ہمت سے کام کرو اور اب تمہیں تمہاری محبت خود ثابت کرنی ہوگی اور وفا کو یقین دلانا ہوگا اگر تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ثالث وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا وفا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو سامنے ثالث کا نانا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو ثالث بولتا ہے، میں شرمندہ ہوں اور میں وفا کو لینے آیا ہوں۔ تو وہ بولتے ہیں، عورت کے دل میں جو سرزمین ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہ بیج کو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تم اگر وفا سے محبت کرتے ہو تو وہ تمہاری محبت کو سمجھے گی اور تمہارے ساتھ چلے گی۔ لیکن ثالث کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ڈیورس پیپر پر سائن کر چکی ہے۔ ثالث اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے تو وفا وہاں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اسے بولتا ہے، وفا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو وفا بولتی ہے، میں اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں کہ دوسری عورت کے ٹھکرائے ہوئے مرد کو خوشی خوشی اپنا بول لوں، اور میں ڈیورس پیپر پر سائن کر چکی ہوں اور تم بھی سائن کر دو تاکہ تم آزاد ہو کر شفا سے شادی کر لو۔ اسی دوران عثمان ماموں بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ یہ تو وفا اور تمہارا خلا کے پیپرز ہیں۔ میری بچی تو ڈیزرو کرتی تھی کہ اسے چاہا جائے، لیکن بدلے میں کیا تم لوگوں نے رسوائی اور ذلت تھوپ دی میری بچی کے نصیب میں۔ تو دادی بولتی ہے، ہر جوانی کی کوئی نہ کوئی داستان ہوتی ہے، یہ ایک ایسا گزرا ہوا واقعہ ہے جس نے نہ صرف بچوں کو بکھلا دیا اور بلکہ ہمیں بھی بکھلا دیا۔ عثمان بولتا ہے کہ ثالث کو ایک اور موقع دو تاکہ وہ اپنی غلطی سنوار سکے۔ تو عثمان ماموں بولتے ہیں، اب وقت گزر چکا ہے، سنوارنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا۔